زندگی کے بیتے ہوئے دنوں کو انجوائے کیجیے گا۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ ہم تبھی سے جدید ہو گئے، اب تو وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیت گئے۔ منجیاں جیسے اب ٹوٹ ہی گئی، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل بے حد زمانہ آ گیا۔ لیکن آج کی جنریشن جب ان باتوں کو سنتی ہے یا دیکھتی ہے تو وہ اسے جہالت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور اپنی زندگی میں محسوس ہی نہیں کیا، تو اس کی قدر انہیں کیسے ہوگی۔ یہ تو ہم ہیں جو آج بھی یہ حسرت دل میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ کاش وہ جہالت پھر واپس لوٹ آئے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑکیں، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں بالکل میسر ہو۔ کائنات کے سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ نانیوں کی طرف والے سب مامے، ماسیاں، نانے، نانیاں ہوا کرتی تھی۔ ددیال کی طرف سے سارے چاچے، چاچیاں، پھوپھیاں، دادے، دادیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے، بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے، کام ایک کا ہوتا تھا تو سارے مل جل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتا تھا وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گھاس کی کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے تھے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ وہ پاگل تھے، گھاس کی کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی بڑا انعام ملنے والا ہوتا تھا۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے سب کئی من وزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے، پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہوتی تو دولہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ باقی سب خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لی تو اسے ایسے نبھاتے تھے جیسے سستی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھانگ لگا کر نبھائی تھی۔ کتنے وہ پاگل تھے، گندم پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگتنی ہو۔ محلے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو سارا محلہ داڑیں مار مار کر روتا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے اپنے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا ہو۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے وہ جاہل تھے کہ جرم اور مقدمات سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اپنی نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک ہم سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ اور نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھے، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کمتر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریباں تھا، اور جو کوئی اس دور میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرایا۔ اب وہ گھر تو کچھ کچے اور پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھی، جن کا پیٹ چڑ کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چکی تھی، اور اوپر سے وہ نظام جس کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک دوسرے سے
لڑنا تھا۔ اب نفرت ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ ممتا جسے محبت کہتے تھے وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبب تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑی انسان کے قتل پر آمدہ ہوتا چلا گیا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون اپنا تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی ترقی اور برتری اخلاقی برتری ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھاڑ جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بس بن چکے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس پر کوئی بھی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا منہ دیکھنا ہماری توہین سمجھا جاتا ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، اسکول اور مساجد بھی تقسیم کر دی۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی بزدل ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری قبیلے سے گداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب محفوظ نکال دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے سارے مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی ہم گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے اللہ ہمیں ابھی بھی معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بھی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسان کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔